میری قابل ساتھ احترام ماؤں بہنوں بہو بیٹی اور معزز خواتین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ رحمت سے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ اور جمعہ المبارک کی مبارک ساعتیں نصیب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارکہ کے فیوض و برکات سے سب کو فیض یاب فرمائے۔ آج الحمدللہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی معزز مہمان جو الحمدللہ ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں اور اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں الحمدللہ وہاں اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر ہیں۔ برطانیہ کے مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ کیونکہ میرے بہت عزیز ہیں، ملاقات کے لیے تشریف لائے، تو میں نے ارشاد کیا کہ آپ ایک جمعہ ہمارے لیے بھی نکالیں۔ انہوں نے میری دعوت کو قبول فرمایا، اس کے لیے میں بہت ہی ممنون اور شکر گزار ہوں۔ میں اپنے بہت ہی عزیز محترم علامہ ڈاکٹر پروفیسر حسن بیگ صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لا کر اپنے خوبصورت آج کے خطبہ سے ہمیں نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ وقال اللہ تعالی تبارک و تعالی فی القرآن المجید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہو، جمعے کا دن ہو اور ہم مسجد میں ہوں اور درود شریف اس آہستہ آواز میں پڑھیں، بڑے ذوق و شوق محبت سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است۔ اسلام ماں ایتاد خلفاء راشدین است، ایمان ماں محبت آل محمد است۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چاروں خلفاء کو مانتا ہوں، آل محمد کا غلام۔ مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل،
خاک پائے وہ سے اعظم زیر سایہ ہر ولی. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس محبت و ذوق و شوق سے پڑھیں. ہم یہاں سے پڑھیں، سرکار وہاں سے سنیں. حضرت محدث بریلوی لکھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ابھی یہ تیسرا رمضان مبارک گزرا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم وصال تھا. اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بیچے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ جل جلالہ معظم شانہ مقدم برہانہ کی بے حد حمد و کریم کے بعد اور بے حد درود ان گنت لا تعداد حضرت فخر موجودات باعث ایجاد عالم عدم کائنات نبی سربراں غم گسار جہاں مخبر ساجد، مخبر ساجد حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر لاتا درود کے بعد میں اپنے بسط احترام بقیت السلف حضرت علامہ و مولانا فضیلت الشیخ اپنے جد بزرگوار قاضی عبدالعزیز چشتی حافظ اللہ تعالی و جناب حضرت محمد عطا صاحب، ضیاء صاحب، جناب سراج صاحب اور دیگر انتظامیہ و منتظمین کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس کمزور و عاجز و ناقص علم کو انتہائی شفقت فرمائی اور اس دعوت کے لیے مدعو کیا. اللہ جل جلالہ ان کو عمر میں، ان کی علم میں، ان کی صحت میں، ان کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. میں نے جو آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس میں جو ہے رب ذوالجلال ایک بڑا آسان سا کوڈ آف کنڈکٹ بتا رہا ہے. وہ فرماتا ہے کہ believers fasting has been compulsory for you as it was made compulsory for those before you, so you become mindful of Allah. ایک سمپل سی بات سنی کی، ایک استقبال کر رہا ہے. استقبال کیا کس طرح جاتا ہے؟ کسی کو گریٹنگز، کسی کو انوائٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ بہت ہی کوئی معزز شخصیت وہ کسی کو انوائٹ کرے تو سننے والا جو ہے وہ ہمدن گوش ہو جاتا ہے کہ یہ جس شخص کو بلایا جا رہا ہے وہ خود کتنا معزز ہو. معزز بندہ اگر کسی کو انوائٹ کرے، کسی کو بلائے اپنے گھر میں، محفل میں، پروگرام میں، نعت میں، گھروں میں، شادی پہ، تو اس کو ایک مسرت ہوتی ہے، اس کو ایک خوشی ہوتی ہے، وہ راحت محسوس کرتا ہے، وہ اپنے دل میں اللہ کی بلیسنگ محسوس کرتا ہے. اس نے مجھے عزت دی ہے، ایک باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ بلایا ہے، یہ اس کا استقبال ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جو رمضان ہے، اس نائنتھ جو ہے منتھ آف دا اسلامک کیلنڈر، اس کا استقبال کرنے والا ہے کون؟ واہ واہ سبحان اللہ. سمجھیے گا ذرا،
توجہ سے بی اٹینشن، اس رمضان کا استقبال کرنے والا ہے کون؟ اس کا استقبال کرنے والا امام الانبیاء ہے، جس کائنات کی جان جہان ہے، وہ انوائٹ کر رہا ہے۔ 29 شعبان ہے، بعض روایتوں میں 30 شعبان ہے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور باقاعدہ ایڈریس کر رہے ہیں، اور رمضان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ٹیچنگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، آپ نے ان لوازمات کا اہتمام کرنا ہے، رب ذوالجلال کے یہ احکامات ہیں، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جس التزام کے ساتھ اس ماہ مقدس کا استقبال کر رہے ہیں، اس کی اپنی شان کیا ہوگی؟ گویا ہمیں اس سے یہ پتہ چلا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو 9 منتھ کا جو مہینہ ہے، یہ پورے 12 منتھس کا ہارٹ ہے، یہ اس کا دل ہے، یہ اس کا قلب ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں جشن نزول قرآن ہوا ہے، سبحان اللہ، اس میں رب ذوالجلال نے آسمانوں سے نزول اجلال فرما کر سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر جو ہے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو کس طرح سے سمجھنا ہے، کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ بہت زیادہ ہم لوگ شروع سے بچپن سے، کیونکہ ہمیں اسلامک ایٹماسفیئر میں ہوتے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں دے، آپ کے جان و مال میں عزتیں عطا فرمائے، ہمیں ان سب لوازمات کا پتہ ہے، لیکن ہم بچپن سے کیونکہ ایٹماسفیئر ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم اپنے فور فادرز کو دیکھا، وہ کس طرح سے ماحول کو اڈاپٹ کرتے تھے، ہم نے اپنے اسکالرز کو دیکھا، اور اتنے عرصے سے آپ قاضی صاحب کی جو ہے فیض و برکات سے آپ غیرہ مند ہو رہے ہیں، تو آپ نے ان کی تعلیمات کو ضرور دیکھا ہوگا۔ لیکن سلطان بہو، پنجابی جو کہنے ہیں چور اندر دا بہو، یہ جو نفس کا چور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح سے ہمیں اس طرف راغب نہیں ہونے دیتا؟ یہ کوشچن ہے، یہ میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ یہاں رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو ہم اس کا استقبال کس طرح سے کرتے ہیں، اس کو ویلکم کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اصلاح باطن کرتے ہیں؟ یہ جو بازار بھولیا ہے، یہ تو کفار مکہ کا بھی تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جب ان کے باطن کے اوپر توجہ کی ہے، ان کے باطن میں انقلاب برپا کیا ہے، تو پھر ان کا ظاہر درست ہوا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی ڈال ہے جو کہ آپ کی باطنی اصلاح کرتا ہے۔ جب آپ روزے کی نیت کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے اوپر کچھ کنڈیشن لگ جاتی ہیں۔ سحری آپ نے کر لی ہے، یا جس نے نہ بھی سحری کی ہو، تو پھر اس کو پتہ ہے کہ غروب آفتاب تک میں نے جو ہے سحری یا کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ وہ نفس کی انٹرنل مذمت ہو رہی ہے۔ رب ریوارڈ کیا دیتا ہے اس آپ کے اس ٹائم کا؟ وہ رب ریوارڈ کیا آپ کو دے رہا ہے؟ اللہ پاک جو ہے ریوارڈ یہ فرماتا ہے کہ میں روزے دار کے منہ کی جو سمیل ہے، اس کو میں مشک سے بھی، کستوری سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، چاہے وہ دوسرے بندے کو ناگوار گزرے، لیکن رب ذوالجلال کی کبریا، اس کی رحمت کو دیکھیں، اس کی رحمت کس طرح سے چھائی ہوئی ہے کہ وہ ہماری اس منہ کی سمیت کو بھی پسند کرتا ہے۔ یہ اس کی خاص رحمت ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی مذمت کس طرح سے کرنی ہے۔ جب تک باطنی انقلاب نہیں ہوگا، ہمارے معاملات، ہمارے اعمال، ہماری چیزیں درست نہیں ہوں گی۔ احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک دو روایت کروں گا کہ باب الریحان ہے، 8واں دروازہ جنت میں، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہوگا۔ اولیاء کرام کی کثرت ہے، یعنی شیخ الاسلام والمسلمین، زہد الانبیاء، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ساری زندگی جو ہے انہوں نے شب بیداری کی اور صبح کے ٹائم انہوں نے روزہ رکھا۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا امپیکٹ، اس کا افیکٹ ہماری باڈی پہ، ہماری صحت پہ، ہماری نسلوں کے اوپر کس طرح سے آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام جو ہے سیاستہ کی حدیث میں مشکات میں جس کو کوٹ کیا گیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان روزے کا قصد کرتا ہے، اس کی نیت بناتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے اوپر اپنی رحمت جو ہے پھیلانا شروع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس مہینے میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں،
جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، ہر طرح کی جو ہے پابندی لگا دی جاتی ہے. لیکن ہم اکثر لوگ کہتے ہیں، کیونکہ یہ لائن ایسی ہے، اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جو کچھ اثرات کا معاملہ میرے وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اور اللہ کے بندے، ہماری عقل کا، ہماری وزڈم کا پیمانہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی بات نہیں غلط ہو سکتی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ بات فرما دی ہے کہ شیاطین اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے قید کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیونکہ علیمن مند ہم نے اپنے نفس کی اس خواہش کے اوپر اتنا عمل پیرا ہوتے ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ کرتے 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 ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے. اسی لیے یہ مہینہ غور و فکر کا ہے، یہ مہینہ تدبر کا ہے، یہ مہینہ سمجھ بوجھ کا ہے، اپنی سیلف اسیسمنٹ کا ہے. آپ لوگوں نے اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے کہ رات میں شب بیداری کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے؟ کیوں نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا گیا؟ کیوں؟ یہ کوشچن ہے. اور فرائض کو 70 فرائض کے اوپر لے کر چلے گئے. یہ اللہ پاک کی خاص حکمتیں تھیں. اس کو اپنی امت کو، اپنی مخلوق کو اس میں ایک نرمی، اس نے ایک ہمدردی، اس میں ایک خاص قسم کا اس نے ایک لیسن رکھا ہوا تھا. کیوں رکھا ہوا تھا؟ وہ اس نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ جب انسانی قلب اس رب ذوالجلال کی انوار و تجلیات، اس فیوزات، اس شیونات کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہوگا، اس کو اپنی حقیقت پتا چلے گی کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں. اسی لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھ دی ہے. انہوں نے فرمایا جس شخص کا رمضان بخیر و عافیت سے گزرتا ہے اس کا پورا سال بخیر و عافیت سے گزرتا ہے، اور جس شخص کا رمضان بخیر و عافیت سے نہیں گزرتا وہ پورا سال پریشان رہتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سیف اینڈ ساؤنڈ لائف کو گزارنے سے کیا مراد ہے؟ اس کو سمپل سی بات انہوں نے یہ کی ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا ہے اس کے اوپر آپ نے آنکھیں بند کر کے عمل کر لینا ہے. اب عمل کیسے ہوگا؟ اپنے دنیاوی معاملات کو کم کر لینا ہے، اللہ کے حضور جھک جانا ہے. اس کی رحمت پہلے آسمان پر ہم وقت نزول اجلال کر رہی ہے. اسی لیے تو جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے رمضان میں، اگر حالت ایمان میں جائے تو وہ جنتی ہے. یہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو سادہ سادہ ٹیچنگز جو بتائی ہیں، یہ ہمیں اسی لیے بتائی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اس کو نکھار سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے اپنے معاملات کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے. آپ حضرات چیریٹی کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے معاملات میں. لازماً کانٹیکٹ کیوں رمضان ہی کو کیوں سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ پورا سال جو ہے اس کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے؟ چاہے وہ صاحب ثروت ہو، کوئی رچ ہو، مڈل آرڈر میں فال کر رہا ہو، جس میں بھی وہ ہو. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں اس کے اندر یہ کام، اس مہینے میں کوئی بھی کام کروں گا اس کا شمار 70 درجے کے اوپر ہو جائے. جب میں کسی کو کھانا کھلاؤں گا، کسی کو سحری کرواؤں گا، کسی کو افطاری کرواؤں گا، اس کا ثواب جتنا اس کو ہوگا اتنا ثواب مجھے بھی ہوگا. تو یہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہے ایک سوسائٹی کو کمبائن کرنے کے لیے دی ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جان سکیں اس کی پرابلمز کو، ان کے مسائل کو، ان کی چیزوں کو. اسی طرح یہ معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طرح حقوق اللہ، حقوق العباد ڈیولپ ہوتے ہیں. حقوق اللہ بیسیکلی حقوق العباد کو نکھارنے والا معاملہ ہے. یہاں پر حضرات آ رہے ہیں، کوئی صحت مند ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقت میں ہے. جب آپ آئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت، آپ کے گھر بار میں کیا معاملات ہیں، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی. یہ آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ دیا جا رہا ہے، یہ پراپر میکانزم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے حقوق اللہ کی بجاوری کرتے ہوئے حقوق العباد کو جو ہے آپ نے سر انجام دینے. اس لیے رمضان میں یہ برکات جو ہے نصیب کر دی جاتی ہیں. اس طرح کے بندے کی کامل جو ہے مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کو راہ نجات دکھا دی جاتی ہے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ کس طرح سے گزارنا ہے. اپنی سابقہ، اپنی اس لائف کا جو ہے اس کا اسسمنٹ کریں، اس کو دیکھیں کہ کہاں کہاں کمی بیشیاں ہوئی. صرف روزہ رکھ لینا کام نہیں ہے. کیوں سحری میں برکت رکھ دی گئی؟ یا جس میں انٹرفیتھ ڈسپلن کو میں وہاں پہ ٹیچ کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں، میں یہاں پر ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، سٹیز میں آیا،
میں نے لوگوں کے جو ہے یہاں پہ جتنے بھی جوز تھے کرسچن تھے میں نے ان کی تھیولوجی کو اسٹڈی کیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ لوگ یہاں پر اور طرح سے اپنی لائف کو اسپینڈ کرتے ہیں. لیٹس سپوز سیٹرڈے سنڈے کو جو ہے ان کا ٹائم گزارنے کا اور ایک سینیریو ہے, روزہ رکھنے کا ان کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے جو ایک سحری کھانے میں برکت رکھی ہے, جو آپ نے ایک بات بتا دی ہے, اس میں کتنی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ لوگ اپنا مسجد کے ساتھ رابطہ جو ہے, آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہاں پر نیوٹن میں غازی صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ دینی ہے, جو ایک دینی ایک روحانی فکر کو جو ہے اجاگر کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے. آپ رمضان میں دیکھیں کہ جو بندہ اس دنیا سے حالت ایمان میں چلا جائے وہ جنتی ہے. تو سبحان اللہ, قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان پر کہ 3 رمضان المبارک کا آپ کا یوم وصال ہے. آپ نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں جو ہے وہ کمالات فیض نبوت پایا ہے کہ آپ تمام جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں. یہ عام رتبہ نہیں ہے. اصول میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے ان کو وہ پرائرٹی حاصل ہے جو دنیا میں کسی بھی خاتون کو حاصل نہیں ہے. اصول کیا ہے, میں آپ کو 3-4 اصول بتا کے جاؤں گا. فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ اس پہلے فنڈامنٹل پرنسپل میں آپ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی چہیتی ساتھ ہیں. فروع میں جو ہے آپ حضرت امام حسنین کریمین کی والدہ ہیں. زوج میں جو ہے آپ حضرت مولا شیر خدا شیر مردہ شاہ یزدہ کی جو ہے آپ زوجہ ہیں. یہ آپ کو وہ خاص کمالات حاصل ہیں. پھر اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی عنایت بے کرم دیکھیں کہ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. سیدہ اما عائشہ آپ کی شان میں جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہیں, وہ رطب اللسان ہے. حضرت اما حفصہ سیدنا ام سلمہ, انہوں نے یہ وہ ہماری ام المومنات ہماری مائیں ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان و مناقب میں بے پناہ جو ہے ان کے فضائل بیان کیے ہیں. جتنے بھی زمانے کے اولیاء اللہ ہیں, جتنے بھی زمانے کے غوث ہیں, جتنے بھی زمانے کے کتب ہیں, جتنے بھی زمانے کے صحابہ ہیں, جو بھی کوئی ہے وہ سیدہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے جو ہے صرف اجازت چاہوں گا, ٹائم کی شارٹیج ہے. آپ نے پریزیڈنٹ جو ہے جنرل ایوب کا جو ہے نام سنا ہوگا, فیلڈ مارشل کا. تو ان کے خاص پریزیڈنسی میں پاکستان میں جو تھے ایک صاحب کام کرتے تھے, تو انہوں نے جو ہے قدرت اللہ شہاب, انہوں نے شہاب نامہ لکھا ہے. دل کے کانوں سے سنیے گا, ایک میسج دے کے جا رہا ہوں. یہ پوری اس اسپیچ کا حاصل کلام ہے ضیاء بھائی. تو وہ پریزیڈنسی میں تھے, دنیا دار تھے, کامن مین ہماری طرح, بلکہ ہم سے اچھے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک بار ناروان, انہوں نے اپنے نا فہرست میں انڈیکس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, نیٹ کے PDF میں مل جائے, ضرور پڑھیے گا, چھوٹا منہ بڑی بات لاسٹ میں. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں مختلف پروگرام میں دوروں پہ وزٹ سے گورنمنٹ کی طرف سے جاتا تھا. ایک بار نارووال والی سائٹ پر میں گیا, تو وہاں پر میں نے 2-4 نفل پڑھے, نماز پڑھی. تو ایک اسکالر سپیچ کر رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے تھے تو سیدہ کا واسطہ دیتے تھے. سیدہ کا واسطہ دیتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. کہیں تو جب سیدہ کا واسطہ دیتے تھے تو سرکار ان کی بات رد نہیں کرتے تھے, مان لیتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے 2-4 نفل پڑھے. انہوں نے کہا کہ سیدہ اس اسکالر کی بات میں نے سنی ہے, تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں, میرے دل کی دنیا بدل دے, میرے دل کی دنیا بدل دے. تو ہوا کیا, انہوں نے دعا کر کے چلے گئے. 6 ماہ گزرے, جرمنی سے ان کی بہن وہاں رہتی تھی, ایک لیٹر آیا. انہوں نے ان کو بھائی کو اپنے قدرت اللہ شاہ صاحب کو لیٹر لکھا. تو جہاں لیٹر میں انہوں نے باتیں لکھی, گھر کے احوال لکھے, تو انہوں نے وہاں پر چیزیں انہوں نے بیان کی. تو انہوں نے کہا کہ وہ درخواست
جو آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلہ سے بھیجی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے خواب میں آ کر مجھے بتایا اپنے بھائی کو بتا دینا وہ درخواست قبول ہو گئی ہے۔ وہ درخواست سوچیں ایک لمحے کے لیے، ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہو لیوٹن میں، ایک بندہ بیٹھا ہو جرمنی میں، اور وہاں سے اس کو خط آئے اس زمانے میں، آج تو ڈیجیٹل دور ہے نا ٹیکنالوجی کا، ایک لیٹر آتا ہے 6 ماہ کے بعد اور کس طرح سے ڈائریکشن دی جا رہی ہے، بس وہ لیٹر کو ان کو سٹیٹمنٹ پڑھنا تھا، دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی، تو ان کے حال بدل گئے۔ اس لیے آل محمد کی جو محبت ہے ان کے ایمان کا جزو ہے۔ آخری بات کا اختتام کرتا ہوں، حضرت مجدد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے والد گرامی، اور یہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو، اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں، ان کے سینوں میں رسول اللہ کی محبت ڈال دیں، ان کے سینوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ڈال دیں۔ انہوں نے کیا لکھا، وہ کہتے تھے والد صاحب حالت نزاع میں تھے، جان نکلنے والی تھی، میں نے پوچھا ابا حضور کیا اہل بیت کی محبت جو ہے ضروری ہے ایمان کے لیے؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اے احمد جان لو مجھے اہل بیت سے پناہ فی المحبت۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو جو ہے قبول و منظور فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔ دعا کرتے ہیں قاضی صاحب کو اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور یہ جو کمیشن لے کے کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو ڈھیروں برکتیں دے، سراج صاحب کو، زیاد صاحب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ماہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے سادہ خوبصورت الفاظ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پروفیسر صاحب نے بیان کیا۔ ایک نوجوان جو کالجز اور یونیورسٹی میں جا کر لیکچر دیں اور خوبصورت انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، بالخصوص سیدہ کائنات شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب و فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جدید ایک بہت بڑے جو ایوب مرحوم کے دور میں سیکرٹری کے عہدے پر، انہوں نے ایک درخواست بھیجی اور سیدہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئی۔ تو ایک میسج ملا کہ آج بھی اگر کسی کو پریشانی ہو تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا سبحان اللہ کہ وہ بات براہ راست اگر کوئی سرکار تک نہ کر سکتے تو جناب سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اور سیدہ اپنے ابا جان کے حضور میں عرض کرتی تو آقا کریم علیہ السلام ان کی اس درخواست کو ہمیشہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور سیدہ کا اپنا پریکٹیکل زندگی کیسے تھی کہ رات کو مصلی بچھا لیتی ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، اتنی دیر میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز آتی ہے، سر اللہ کے حضور رکھ کر عرض کرتی ہیں پاک پروردگار تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، تیری رات ختم ہو گئی ہے پر فاطمہ کا سجدہ نہیں ختم ہوا ہے۔ ان کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزری، اور پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو خدا تو نہیں، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ظاہری حیات میں بھی فرما دیا تھا کہ میرے وصال کے بعد فاطمہ سب سے پہلے تم اہل بیت سے مجھے آ کر ملو گی۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا کیے تھے وہ اللہ کی عطا سے تھے۔ تو میں پھر ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، خوبصورت کتاب سے نوازا۔ ماہ رمضان مبارک میں، ہر ماہ رمضان شریف میں ہم ایک اپیل کرتے ہیں جامعہ کی طرف سے کہ ہر میرا بھائی مہربانی فرما کر
جامعہ کے نظام کو چلانے کے لیے اپنی طرف سے کم از کم، رب نے زیادہ دے رکھا ہے تو ضرور دیں، لیکن کم از کم 100 پاؤنڈ ضرور جامعہ کے لیے عنایت فرمائیں۔ اور زکوٰۃ کی رقم میں سے جو بسم اللہ چیریٹی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان دنوں، بالخصوص فلسطین کے حوالے سے، اپنی زکوٰۃ سے بسم اللہ چیریٹی کی مدد فرمائیں۔ تو میرے بھائی جناب محمد آصف مغل صاحب نے جامعہ کے لیے 100 پاؤنڈ عنایت کیا ہے۔ جناب میرے بھائی علی شان صاحب نے جامعہ کے لیے 100 پاؤنڈ عنایت کیا ہے۔ ملک صفدر حسین صاحب نے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے 100 پاؤنڈ عنایت کیا ہے۔ حاجی چودھری جمیل احمد صاحب نے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے 100 پاؤنڈ عنایت کیا ہے۔ میرے بھائی طارق محمود چشتی صاحب نے 100 پاؤنڈ عنایت کیا ہے۔ عزیزم تنویر اقبال صاحب نے اپنے والد صاحب میرے بھائی حاجی محمد اشرف صاحب اور اپنی والدہ صاحب محترمہ کی طرف سے 150 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ عنایت کیا ہے۔ اسی طرح جناب حاجی محمد صغیر بٹ صاحب نے 20 پاؤنڈ عنایت کیے ہیں۔ ملک نوید صاحب نے 20 پاؤنڈ عنایت کیے ہیں۔ محمد عاصم لطیف صاحب نے 20 پاؤنڈ عنایت کیے ہیں۔ اور اسی طرح جناب ملک غلام عباس صاحب جینے والوں نے 100 پاؤنڈ بسم اللہ چیریٹی کے لیے عنایت کیا ہے۔ حاجی شیر خان صاحب نے 150 پاؤنڈ بسم اللہ چیریٹی کے لیے عنایت کیے ہیں۔ اور جناب طارق محمود چشتی صاحب نے 50 پاؤنڈ بسم اللہ چیریٹی کے لیے عنایت کیے ہیں۔ طارق محمود چشتی صاحب کی بیٹی نے فلسطین کے بھائیوں بہنوں کے لیے 100 پاؤنڈ عنایت کیا ہے۔ تنویر اقبال صاحب نے اپنی والدہ صاحب اور والد صاحب کی طرف سے 150 پاؤنڈ بسم اللہ چیریٹی کے لیے عنایت کیا ہے۔ تنویر اقبال صاحب نے اس کے علاوہ غزہ والے بہن بھائیوں کے لیے 100 پاؤنڈ عنایت کیا ہے۔ جامعہ کے ٹرسٹی اور میرے بھائی جناب خان محبوب صاحب نے 500 پاؤنڈ غزہ کے بھائیوں کے لیے عنایت کیا ہے۔ اور اسی طرح جو جمعے کے ہر روز میرے دوست اور بھائی تعاون فرماتے ہیں ان میں وحید خان صاحب نے، جناب عبدالرشید میر صاحب نے، عزیزم سعد بن تنزیل قاضی نے، جناب حاجی چودھری جاوید حسین صاحب نے، جناب خلیفہ راجہ محمد ریاض قادری صاحب نے، جناب محمد فرید قادری صاحب نے، جناب راجہ محمد اشرف عباسی صاحب کے والدین اور یاسر کی طرف سے راجہ شکیل زمان خان صاحب نے، چودھری حسن صاحب لیگرے میٹنگ والوں نے، عزیزم جناب ساجد محمود دتا صاحب نے، جناب محمد فیاض قریشی صاحب نے، جناب چودھری آصف حسین صاحب نے، راجہ منشی صاحب کے دونوں بیٹوں جنید عبید قادری صاحب نے، ملک خرم شہزاد صاحب نے، حاجی چودھری جمیل احمد صاحب نے، راجہ نعیم خان صاحب نے، حاجی محمد ضمیر اختر صاحب نے اپنے والدین کی طرف سے، صاحبزادہ سید علی اصغر شاہ صاحب نے، سب حضرات نے 10 پاؤنڈ عنایت کیے ہیں۔ جناب علی شان صاحب، راجہ آفتاب صاحب، محمد فاروق صاحب، محمد نذیر قادری صاحب، راجہ رشید خان صاحب، چودھری محمد صدیق قادری صاحب، راجہ خورشید خان صاحب، حاجی نذیر حسین عباسی صاحب مولا مکمل صحت عطا فرمائے، حاجی راجہ عبد الواحد صاحب، جناب چودھری قربان حسین صاحب، چودھری محمد مسعود صاحب، رفاقت علی صاحب، جناب راجہ جہانگیر اکبر صاحب، جناب چودھری محمد یعقوب صاحب، چودھری محمد سلیم صاحب، خواجہ عبد الحمید صاحب، ملک ابرار خان صاحب اور ایاز ریاض صاحب نے سب نے 5 پاؤنڈ عنایت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرما لے۔ حاجی جمیل احمد صاحب نے ختم قرآن کے موقع کے لیے 100 پاؤنڈ عنایت کیا ہے۔ مولا تعالیٰ جن میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میری ماؤں، بہنوں، بہو بیٹیوں نے میری اپیل پر ماہ رمضان شریف میں سے قبل جو عطیات عنایت فرمائے، مولا قبول اور منظور فرما کر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے جنہوں نے جس مقصد کے لیے عنایت کیے، مولا والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے عنایت کی، ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ بیماروں کی طرف سے عنایت کیے، مولا شفا عطا فرما۔ اللہ رب العزت رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ جس مقصد کے لیے عنایت کیے، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال کیو ٹی وی اور ARY پہ ہماری اپیل ہوتی ہے۔ آج رات 8 بجے سے رات 12 بجے تک انشاءاللہ العزیز کیو ٹی وی سکائی 761 کیو ٹی وی پر اپیل ہوگی۔ میں بھی وہاں موجود ہوں گا۔ جناب کونسلر راجہ محمد اسلم صاحب، محمد ریاض بٹ صاحب بھی انشاءاللہ وہاں آپ کی کال کا انتظار کریں گے۔ میں امید اور توقع کرتا ہوں کہ حسب سابقہ روایات
آپ کال کر کے ہمیں ضرور اپیل بالخصوص فلسطینی بھائیوں کے لیے اور تھیلاسیمیا کے مریضوں کے لیے تعاون فرمائیں گے. اللہ دونوں جہانوں کی عزت آبرو عطا فرمائے. ہمیشہ جتنے سے کثیر تعداد میں ہمارے بھائی کال کرتے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور توجہ فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.